کیسے سمجھا جائے کہ کون سی توقعات میری حقیقی ہوں گی اور کون سی حقیقی نہیں ہوں گی؟ خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنا نہیں چاہیے. جی کسی کے جگر کا ٹکڑا لے کے تم آئے ہو، وہ جس دن اپنا دینا پڑے گا نا تو تمہیں سمجھ آئے گی. پھر توقعات کا اظہار زبان سے ضروری نہیں ہوتا، اس کی تھوڑی مزید وضاحت ہو جائے. آن لائن شاپنگ کرتے وقت کوئی چیز دیکھیں جی شیخ. اور اس کو دیکھتے رہیں، ان کو بھی دکھا دیں اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ہمارا سارا فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو نہیں ملی، اور جو مل جاتی ہیں اس کی ہمیں کوئی اہمیت لگتی نہیں ہے. چپ رہنا بھی سیکھیں. جی شیخ. ہر بات کا رسپانس دینا کوئی فرض نہیں ہوتا. ہمارا معیار اخلاق کا اخلاق نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. ہماری اصل جواب دہی اللہ تعالیٰ کو. الحکمہ، the wisdom. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، شیخ جہانگیر محمود صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تیسری نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ، گزشتہ گفتگو میں توقعات کے حوالے سے آپ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا کہ توقعات حقیقی ہونی چاہیے، ان کا اظہار ہو جائے اور وہ ممکن بھی ہوں. تو شیخ، توقعات حقیقی ہیں یا غیر حقیقی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ جوڑوں میں سے کسی ایک کو تو سمجھنا پڑے گا. اب کیسے سمجھا جائے کہ میں کون سی توقعات میری حقیقی ہوں گی اور کون سی حقیقی نہیں ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میرا خیال میں کہ انسان میں جب وہ شادی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو میچورٹی اس میں ہونی چاہیے یا آ جاتی ہے. تو اس کو پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے میں ایک تجویز دوں گا کہ کسی بڑے سے، کسی بزرگ سے، کسی اپنے سے، کسی اعتماد والے سے مشورہ بھی کرے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھی ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ شادی پہ تحائف بانٹے جاتے ہیں. جی شیخ. ٹھیک ہے جی. خاندانوں میں بانٹے بھی جاتے ہیں، ایکسچینج ہوتے ہیں، دولہا دلہن میں بھی ایکسچینج ہوتے ہیں. اب وہ دلہن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس گھر میں جا رہی ہوں یا جس شخص کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے اس کی مالی حیثیت کیا ہے. مثال کے طور پہ جی شیخ، اس مالی حیثیت کے مطابق ہی بیچارہ تحفہ دے گا. بالکل ایسے ہی یا شیخ. تھوڑا سا اس سے اوپر شاید کر جائے اپنے آپ کو ہمت، یا کچھ کم کر دے. اب اس کی ایک رینج بن جائے گی نا، تو وہ پریکٹیکل سی رینج ہونی چاہیے. تو اس سے یہ کہنا کہ جی مجھے اگر ایک ملازم پیشہ آدمی ہے، یعنی کہ مڈل کلاس قسم کا، کہ جی مجھے تو 1 کروڑ روپے کا یا مجھے تو ہوائی جہاز چاہیے، تو وہ تو نہیں کرے نا. جی شیخ. اور کیونکہ میری فلاں دوست کو یا فلاں سہیلی کو یا میری بہن کو یا کزن کو ملا تھا، جی شیخ. وہ ہو سکتا ملا ہو تو اس نے مجھے نہیں دیا. تو وہ میرے خیال میں تھوڑا سا میچورٹی کا اس میں تعلق بھی ہوتا ہے کہ توقعات ریئل ہونی چاہیے. جی. ٹھیک ہے. پھر اس نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، گھروں میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں. بعض اوقات کوئی مالی طور پہ بھی مسائل. تو اتنا زیادہ خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنا نہیں چاہیے. جی. اور میں اس کا الزام دونوں پہ لگاؤں گا. یہ اندیشہ دونوں سے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا شیخ. ٹھیک ہے نا جی. جی. لڑکی بھی جو آ رہی ہے وہ کوئی زر خرید غلام نہیں ہے تمہاری، بالکل شیخ. کہ تمہارے اشاروں پہ وہ جو ہے اٹھ کے بیٹھ جائے اور وہ کرے. وہ بھی ایک انسان ہے. جی. اس کی بھی جذبات ہیں. اور پھر میں اپنے بھائیوں بچوں سے یہ بات خاص طور پہ کہوں گا کہ کسی کے جگر کا ٹکڑا لے کے تم آئے ہو. جی. وہ جس دن اپنا دینا پڑے گا نا تو تمہیں سمجھ آئے گی. پھر بالکل شیخ. تو وہ لے کے آئے ہو تو اسی قدر کرو. اللہ کے نام سے بندے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو ایک تو یہ چیز ہے. شیخ، دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ توقعات کا اظہار ہو جائے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ توقعات کا اظہار زبان سے ضروری نہیں ہوتا. اس کی تھوڑی مزید وضاحت ہو جائے. دیکھیے، الفاظ سے تو ہو جائے تو بڑا واضح ہو سکتا ہے. جی شیخ. لیکن بعض اوقات اس طرح کا بھی اظہار ہو سکتا ہے کہ آپ آن لائن شاپنگ کرتے وقت کوئی چیز دیکھیں اور اس کو دیکھتے رہیں، ان کو بھی دکھا دیں اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں. کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی شیخ. یا آپ کسی کے ہاں جائیں، مطلب، اور وہاں پہ آپ کو کوئی
گھر میں کوئی ایسی سجاوٹ دکھائی دے اور یا گھر میں کوئی ایسا کھانا کوئی پکوان دکھائی دے جی شیخ، تو آپ وہ بھی اس کی تعریف کر کے بھی اشارہ کر سکتے ہیں کہ بھی کسی سے ہم بھی اس کو کوشش کریں بنانے کی. بالکل ٹھیک تو ہو گیا ہر بات کو تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ حکم نامے کی طرح اور وہ ایسے میں کہتا ہوں نا کہ کورٹ کیس کی طرح آپ ڈیل کریں. شیخ. جی شیخ، تو پیار محبت سے اظہار کر دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا شیخ. شیخ تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ فلیکسیبل ہوں، ان میں لچک ہونی چاہیے، تو یہ کیسے ہم اختیار کریں اس کو؟ بالکل ایسے اختیار کریں جس کے ہم کہتے ہیں کہ دین پہ چلیں جی اور شیخ. دین کو معیار بنائیں تو پھر خوشیاں آئیں گی. جی یہاں پر پھر ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل میں ہر خیر و شر جی جو ہمیں پہنچتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا شیخ. تو اگر مجھے کسی نے تحفے میں اگر کوئی چیز دی ہے تو وہ میرا محسن ہے، شکر گزار میں ہوں گا، شکریہ جی. ادا بھی کروں گا، دعا بھی دوں گا، لیکن اس کی اصل سورس تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. بالکل شیخ ٹھیک اور ہے. اگر کوئی چیز مجھ سے روک دی گئی ہے تو بظاہر کسی اور نے روکی ہے یا نہیں دے سکا تو اس پہ صبر بھی تو تھوڑا سا کرنا چاہیے بالکل اور ایسے ہی اللہ سے بھی رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ کہ ایسا تو نہیں کہ میں بھی اس لائق نہیں ہوئی یا ہوا کہ مجھے یہ مل جاتی چیز. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اپنا تعلق اللہ سے تو خراب نہ کریں. دوسرا پھر دیکھیں کہ شاید جو توقعات میری واضح نہیں تھیں یا جی. توقعات میری ریئل نہیں تھیں، اور اگر یہ دونوں تھیں بھی اور پھر بھی وہ چیز نہیں ملی تو تھوڑا فلیکسیبل ہو جائیں بھائی. جی شیخ. میں نے اس کیا نا، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. جی 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 ہر چیز نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں، 10 مل جاتی ہیں، 2-4 نہیں بھی ملتی. بالکل شیخ. مشکل کیا ہے؟ جی ہمارا سارا فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو نہیں ملی، اور جو مل جاتی ہیں اس کی ہمیں کوئی اہمیت لگتی نہیں ہے. تو پھر دکھ ہی دکھ ہوں گے، غم ہی غم ہوں گے، ڈپریشن ہی ڈپریشن ہوگا کہ بھئی یہ 4 چیزیں مجھے نہیں ملی. بھئی وہ جی. جو اتنی مل گئی ہیں وہ کس کھاتے میں گئی؟ بالکل شیخ تو ٹھیک ہے. ناشکری بھی نہ کریں، ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے، جی اللہ سے بھی مانگنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو شیخ. شیخ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تعلقات میں اپنے طرز عمل کو بار بار چیک کرتے رہنا چاہیے کہ وہ درست ہے یا درست نہیں. ایسا ہی ہے. میرے خیال میں تزکیہ نفس، جی میرے خیال میں خود کی پاکیزگی، خود کی بہتری جی ہر انسان میں اس کی زندگی کے ہر لمحے میں زندہ اور جاوید رہنا چاہیے. یہ عمل زندہ رہنا چاہیے، جی اور اپنی غلطی یا اپنی خامی یا اپنی پھسلن پہ کوشش کرتے رہیں. دوسروں کی بھی ہوگی، اور کبھی کبھی آپ کا شریک حیات کو ذاتی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو تو گیا میں نے شیخ. کہا تھا نا، اگر ایک آگ بن بھی جائے جی جی کوئی بات نہیں، ہر دفعہ تو نہیں ضروری ہوتا ہے کہ اس کو مقابلے پہ کوئی بات کہی جائے یا مقابلے پہ عمل کیا جائے. بالکل. کر لیا جائے، محبت سے بھی بات سکھائی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے. شیخ وہ کون سے امور ہم اختیار کریں کہ جو ایک میاں بیوی ہے ان کے درمیان بانڈنگ اور تعلق وہ مضبوط بن جائے؟ سب سے پہلی پریکٹس جو کرنے کی ضرورت ہے آج کے ان تعلق مضبوط بنانے کی پریکٹس. جی جی وہ کیسے شیخ؟ چپ رہنا سیکھیں. چپ رہنا بھی سیکھیں. جی شیخ. ہر بات کا رسپانس دینا کوئی فرض نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہو گیا شیخ. ٹھیک ہے نا. اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، ظاہر ہے کہ یہ مراد میری ہے اس گفتگو سے جو کہ ناپسندیدہ قسم کی کوئی بات ہے، جی تو بالکل. ہر بات کا رسپانس دینا ضروری نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا معیار اخلاق کا اخلاق نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل شیخ. ہماری اصل جواب دہی اللہ تعالیٰ کو. جی شیخ. تبھی وہ نکاح کے خطبے میں کہتے ہیں کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ سے ڈرتے رہو اس رشتے کے معاملے میں بھی، جی کہ اصل معیار تو وہ ہیں ہمارے. تو میں نے تو وہ معیار پورا نہیں کیا، اور میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں. جی کیونکہ ہوتا کیا ہے، یہ ہم ایک آپ کے سوال سے بریک لے لیں گے. ہوتا یہ کہ جب بھی میں کوئی مردوں کی اور خواتین کی یا میاں اور بیوی کے کوک کی بات کروں، کہیں پر بھی کروں، جی تو فوری طور پہ کوئی بیوی، مطلب عام طور پہ یہ جو سننے والے ناراض نہ ہوں، اکثر میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ اس خاتون کو اپنے تو فرائض والا حصہ تقریر کا یاد نہیں رہا. جی بالکل. البتہ شوہر کے سارے فرائض اس کو یاد، پکے ورڈ فار ورڈ حرف حرف یاد ہے کہ جی مولوی صاحب نے کیا کہا. جی اور وہ جا کے اس کو تانے دینا شروع کر دیتے. اور اسی طرح کا حال ان کا ہے کہ جو میں نے مردوں کے فرائض بیان کیے تھے جی وہ تو ان کو بالکل بھی، کہیں پر آواز، کہیں مائک خراب ہو گیا تھا شاید، اور جو بیوی کے تھے
اس کو تانے کی شکل میں دینا شروع کہ خود ہی شیخ نے بھی کہا ہے کہ تم ایسی عورت اچھی عورت نہیں ہے، یہ تو وہ بھی کہہ رہے تھے تمہارے بارے میں نے تو کہا بھی نہیں۔ تو یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم لوگ اپنے تعلقات کے وقت یہ جو میں نے کہا کہ تو خاموشی اختیار کریں۔ جی شیخ۔ دوسرا یہ ہے کہ رسپانس دینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس دیکھیں کہ کیا ہوگا، اس میں درگزر بھی زیادہ ہے، اس میں خیر خواہی ہے، اس میں محبت اور معافی ہے بہت زیادہ۔ جی مجھے یاد ہے کہ میرے استاذ نے جب مجھے میرے نکاح کے موقع پہ نصیحتیں کچھ کی، جی اس میں سے ایک کی تھی کہ دیکھو تم نے بھی تو کتنی نافرمانی کی اپنے رب کی، اور تم پہ بھی تو کوئی عذاب تو نہیں آیا نا، تمہیں کوئی سزا تو نہیں ملی ابھی تک، تو وہ بھی تمہارے ماتحت ہے ایک بیچاری، تو اتنا نہ غصہ کرنا اس کو۔ اللہ۔ تو میرے خیال میں محبت کے ساتھ صبر کے ساتھ بندہ کام کرے تو بہتر ہے۔ شیخ سوالات تو اور بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر اگلی نشست میں ہم بقیہ سوالات کے سلسلہ کا جاری رکھیں گے۔ ناظرین ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔